بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ۔ ہماری گفتگو اس آیے کریمہ پہ ہو رہی ہے کہ پروردگار عالم نے پنج تن پاک اہل بیت کی محبت کو تمام مسلمانوں پر واجب کیا ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں واجب کیا ہے؟ کہ اجر رسالت یہ ہے کہ ہم پنج تن پاک سے محبت کریں، سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی علیہ السلام، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، اور امام حسن حسین علیہ السلام اور ان کی اولاد سے 12 کے 12 اماموں سے، چہاردہ معصومین سے، ان سے ہم محبت کریں۔ کیوں یہ محبت واجب کی گئی ہے؟ اگر اس آیت میں یہ کہا جاتا کہ آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے محبت کریں، حضرت علی علیہ السلام کی شجاعت سے محبت کر رہے، حضرت علی علیہ السلام کی صحابت سے محبت کریں، تو پھر ہمیں پتہ چلتا کہ خدا چاہتا ہے کہ فقط ان کرداروں میں ہم ان کی اطاعت کریں، ہم ان کی پیروی کریں۔ لیکن یہاں کلن پروردگار نے کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، قربا سے محبت کریں کاملاً، یعنی محدودیت نہیں ہے، شرط نہیں ہے، کلاً محبت کرنی۔ یہ خود ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ ان کے زندگی کا کوئی پہلو بھی ایسا نہیں ہے جو آلودہ ہو، گناہ سے آلودہ ہو، نجاست سے آلودہ ہو، یعنی غلطی کا امکان نہیں ہے، یا غلطی کر نہیں سکتے، اشتباہ کا امکان نہیں ہے، اور نجاست ان کے قریب آ نہیں سکتی، ان کا کردار پاک ہے۔ اور اسی لیے ایک دوسری آیت میں پروردگار نے اس کا جواب بھی دے دیا کہ کیوں محبت کریں ہم ان سے۔ تو یہ سورہ احزاب 33ویں سورہ ہے، اس کی 33ویں آیت میں فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یعنی یہ وہ ہستیاں ہیں، پروردگار نے فرمایا کہ میں نے انہیں پاک رکھا ہے، ایسا پاک رکھا ہے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے، اور ہر طرح کی نجاست کو میں نے ان سے دور رکھا ہے، یعنی 100% ان کے کردار کو آپ اپنے لیے ماڈل بنا سکتے ہیں، یہ اسوہ حسنہ ہیں، یہ نمونہ ہیں آپ کے لیے۔ ان کے کردار میں کوئی کمی نہیں ہے، ان کے کردار میں کوئی خامی نہیں ہے، یہ اعلیٰ ترین انسانیت کی معراج ہیں۔ عزیزان گرامی، لہٰذا کوئی کتنی بھی شخصیت بڑی بن جائے، مگر یاد رکھیے کوئی بھی اہل بیت کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہی 2 آیتیں کافی ہیں کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ۔ پروردگار نے کسی اور کی محبت و مودت کو واجب نہیں کیا، اور کسی اور کے لیے نہیں فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ ان کی برابری کوئی نہیں کر سکتا۔ اب ان کی محبت یا مودت کا دوسرا فلسفہ کیا ہے کہ ہم ان کی پیروی کریں، اور ان کی پیروی کر کے ہم اعلیٰ مقامات حاصل کریں، ہم زندگی کے مقصد کو سمجھیں۔ اصل محبت یہی ہے۔ سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب سوال کیا گیا کہ مولا محبت کی تعریف کیا ہے، فرمایا محبت کچھ بھی نہیں ہے اطاعت کے سوا، یعنی اگر آپ پیارے پاک نبی کی اطاعت کر رہے ہیں، جتنی اطاعت کر رہے ہیں اتنی ہی محبت کر رہے ہیں۔ اگر 10% اہل بیت کی اطاعت کر رہے ہیں، 10% مولا علی کی اطاعت کر رہے ہیں، 10% آپ کے دل میں محبت ہے۔ اگر 50% کوئی اہل بیت پنج تن پاک کی اطاعت کر رہا ہے تو 50% اس کے دل میں پنج تن پاک کی محبت ہے۔ اگر 100% ہم اطاعت کر رہے ہیں تو 100% ہم محبت کر رہے ہیں۔ تو محبت کا پتہ اطاعت سے چلتا ہے۔ عزیزان گرامی، ان کی اطاعت سے ہمیں کیا ملے گا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ حسنہ، دنیا بھی ہماری بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی ہماری بہتر ہو جائے گی۔ اب دیکھیے، ہر نماز میں ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہر مسلمان کہتا ہے اے خدا مجھے صراط مستقیم پر قائم رکھ، صراط مستقیم پر قائم رکھ۔ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟
اگر آپ کو یاد ہو کہ گزشتہ مجلس میں ہم نے کہا تھا کہ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو اعتدال کا ہو. اسلام اعتدال کا درس دیتا ہے، یعنی نہ افراط ہو نہ تفریط، نہ ایک بعض چیزوں میں انسان ایکسٹریم ہو جائے اور بعض چیزوں کو بالکل انسان ترک کر دے. جیسے ہم نے کہا تھا کہ انسان کی کامیابی کا راز کیا ہے کہ گول سیٹنگ کرے. گول سیٹنگ یہ خود احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ گول سیٹنگ کی کتنی اہمیت ہے. حدیث ہے، نورانی حدیث ہے کہ جب بھی آپ کوئی دنیا کا کام کریں تو کم سے کم 100 سال کی پلاننگ کریں. ممکن ہے کہ آپ کی عمر 20 سال ہو، ممکن ہے 30 سال ہو، 50 سال میں آپ ختم ہو جائے، لیکن دنیا کے لیے جب بھی کوئی کام کریں 100 سال کی پلاننگ ہونی چاہیے کہ اگر پروردگار نے آپ کو 100 سال کی عمر دی تو آپ نے کیا کچھ کرنا ہے. اکثر لوگ ضائع ہو جاتے ہیں، ان کی صلاحیتیں ضائع ہوتی ہیں کہ ان کی پلاننگ نہیں ہوتی ہے، جبکہ حدیث کہہ رہی ہے کہ دنیا میں اگر گزارنا ہے کامیاب تو 100 سال کی پلاننگ کریں. اور کتنے ہمارے مجتہدین ہیں جو کامیاب ترین ہیں، انہوں نے 100 سال کی پلاننگ کر رکھی ہے. اگر اللہ نے مجھے اتنی زندگی دی، اس سال میں یہ کام کروں گا، اس سال میں یہ کام کروں گا، اس سال میں یہ کام کروں گا. یہ پلاننگ چاہیے. گول سیٹنگ یہی ہے کہ جس کے لیے اسلام نے کہا کہ التفکر ساعۃ خیر من عبادت 70 سنہ، 1 گھنٹہ فکر کرنا 70 سال کی عبادت سے افضل ہے. 70 سال کی عبادت سے افضل ہے. 1 گھنٹہ آپ فکر کریں. آج ہماری ناکامی کیا ہے؟ ہم پیچھے کیوں رہ گئے مسلمان؟ ہم بہت ساری چیزیں جانتے مگر ہم عمل نہیں کرتے. خصوصاً اسی حدیث پر بتائیے ہمارے کتنے لوگ عمل کرتے ہیں کہ 1 گھنٹہ فکر کرنا 70 سال کی عبادت سے افضل ہے. واقعی اگر 1 گھنٹہ بھی دنیا بھر کے سارے مسلمان ہم فکر کرتے تو ہمارے اندر عظیم سائنسدان ہوتے، ہمارے اندر عظیم اکنامسٹ ہوتے، اقتصاد کو ماہر ہوتے. آج مسلمان ان دونوں فیلڈوں میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں. ہمارے ہاں ماہر نفسیات بہتر ہوتے. یہ تفکر جو اصل چیز ہے یہی ہے کہ میں نے عرض کیا کہ گول سیٹنگ یعنی ڈسکور یور برین پاورز، یعنی اللہ پاک نے سب سے جو قیمتی چیز اس جسم میں دی ہے وہ آپ کا برین ہے. برین سب سے، اسی لیے سب کے اوپر اللہ نے اس کو رکھا ہے. عقل جو ہے، برین جو سب کے اوپر ہے، یعنی یہ بتانے کے لیے کہ سب سے افضل ترین بادشاہ یہی برین ہے. لیکن ہم لوگ برین کو کم استعمال کرتے. گول سیٹنگ کیا ہے؟ یعنی افراط و تفریط نہ ہو. گول سیٹنگ کیا؟ صراط مستقیم. میں نے عرض کیا کہ زندگی کے ایک شعبے میں اگر آپ نے کامیابی حاصل کر لی تو یہ کامیابی نہیں ہے. اسلام قرآن کہتا ہے کہ دنیا بھی بہتر ہو جائے، آخرت بھی بہتر ہو جائے. مثلا بہت سارے لوگ، میں نے عرض کیا تھا، جیسے PhD ہیں، ڈاکٹریٹ انہوں نے حاصل کر لی مگر معنوی روحانی طور پر 0 ہیں. یہ ناکام لوگ ہیں، کیونکہ دنیا بہتر ہو آخرت بھی بہتر ہو. بہت سارے لوگ مثلا اپنی معنویات روحانیت ان کی بہت زیادہ ہے مگر ان کی جو سوشل لائف ہے، لوگوں سے ریلیشن شپ کیسے ہونے چاہیے، تعلقات کیسے ہونے چاہیے، چچا سے جھگڑا ہے، ماموں سے جھگڑا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، یہ لوگ بھی ناکام ہیں. ایک شعبے کی طرف توجہ دینا کوئی کامیابی نہیں ہے. بہت سارے لوگ ہیں چلو سوشل لائف ان کی اچھی ہے مگر اقتصادیات میں محتاج ہیں، یہ بھی غلط ہے. بہت سارے لوگ بڑی عبادتیں کرتے ہیں، بہت علم حاصل کر لیا مگر خود ان کی ہیلتھ کے جو ہے کوئی گول صحیح نہیں ہے. ہزاروں بیماریوں میں مبتلا ہیں، ٹینشن بھی ہے، اسٹریس بھی ہے، شوگر بھی ہے، بلڈ پریشر بھی ہے، کولیسٹرول. یہ خود جو ہے ناکامی کی دلیل ہے. انہوں نے صحت کی طرف توجہ نہیں دی. اسلام کیا کہتا ہے؟ صراط مستقیم کیا ہے کہ کم سے کم 8 شعبے حیات جو ہیں ان میں کامیابی حاصل کرنا یہ آپ کا فرض ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. یہ کب ہوگا؟ جب آپ عقل کو استعمال کریں گے. اور ان 8 شعبوں میں جب آپ کامیابی کریں گے تو خود بخود آپ کے برین کے اندر جو طاقتیں ہیں وہ آپ کو معلوم ہوتی چلی جائیں گی، کیونکہ آپ سوچیں گے، آپ فکر کریں گے. میں نے عرض کیا پہلے آپ اپنے کم سے کم 10 گول جو ہے اسپریچول گول، روحانی گولز آپ کے کیا ہونے چاہیے. مثلا آپ کے اندر کوئی اخلاقی بیماری نہیں ہو، آپ کے اندر غیبت نہ ہو، آپ کے اندر حسد نہ ہو. یہ خود جو ہے اسپریچول یعنی روحانی ترقی چاہتے ہیں. اور کم سے کم جو عظیم الشان آپ کا گول ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف
کی زیارت کریں. آیت اللہ بہجت کہتے تھے کہ ہر مومن کو کوشش کرنی چاہیے کم سے کم ایک مرتبہ، یہ ہماری زندگی کا گول ہو، مقصد ہو، ہدف ہو، ایم ہو، کم سے کم ایک مرتبہ مولا سے ملاقات کریں اور مولا سے پوچھیں کہ مولا آپ ہم سے راضی ہیں یا نہیں. اگر مولا راضی ہیں تو خدا راضی ہیں، اگر امام راضی نہیں ہے، زمانے کے امام راضی نہیں تو خدا بھی راضی نہیں. ہماری زندگی بیکار ہے، ہماری زندگی برباد ہے. اب آپ نے دیکھا یہ گول ہے زندگی کا، یہ ہدف ہونا چاہیے، یہ عظیم الشان. اس طرح کے 10 گول آپ حاصل کریں، روحانی معنویت، نماز میں لذت ملنا، دعا میں لذت ملنا، یہ سب معنوی گول ہیں. 10 گول بنائیں گے تو آپ برین کو استعمال کریں گے تو برین کے مسلز بنیں گے، برین آپ کا دماغ طاقتور ہوگا، آہستہ آہستہ برین کے اندر چھپی ہوئی طاقتوں کا آپ کا پتہ چلے گا. اب اس کے بعد دوسرا یہ ہے کہ آپ کی جو فیملی، نزدیک فیملی ہے، اس کے گولز ہونے چاہیے. آپ کے بچے ہیں، آپ کی بیوی ہے، آپ کے والد ہیں، آپ کے والدہ، ان کی اصلاح کے لیے، ان کی ترقی کے لیے اگر آپ نے نہیں سوچا صرف اپنی ذات کے لیے، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. یہ دوسری ذمہ داری ہے آپ کی کہ خود کو بھی جہنم سے بچائیں اور اپنے خاندان کو بھی. یہ نہیں کہ آپ خود اپنی اصلاح کر لیں اب بچوں کو بھول جائیں. اب آپ دیکھیں کتنے بڑے نیک لوگ ہیں، تہجد گزار ہیں، مگر ان کے بچے شرابی ہو گئے، ان کے بچے زانی ہو گئے. یہ کیا ہے؟ یہ کامیابی ہے؟ ہرگز کامیابی نہیں ہے. کامیابی یہ کہ 8 فیلڈ میں آپ کامیابی حاصل کریں. صراط مستقیم یہ ہے کہ آپ کے بچے صدقے جاریہ ہیں، یہ نہیں کہ آپ صرف نیک ہو جائیں. اسی لیے ہم بار بار کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. صراط مستقیم ہر شعبے حیات میں کامیابی حاصل کرنا ہے. اولاد بھی صالح ہو، آپ کی بیوی بھی، اب جناب خود نمازی ہیں، نیک ہے، بیوی حجاب نہیں کرتی ہے، یہ کامیابی نہیں ہے کہ بیوی کی اصلاح نہیں کر سکے، اسے جہنم سے نہیں بچا سکے، بچوں کو نہیں بچا سکے. فیملی گولز یہ بہت ہے. 10 گول بنائیں کہ کس طرح کے آپ کے بچے ہوں کہ انشاءاللہ مرنے کے بعد بھی یہ صدقے جاری ہوں. اس کے بعد سوشل گولز ہیں. سوسائٹی میں آپ کے خاندان ہیں، آپ کے شہر والے ہیں، آپ کے محلے والے ہیں، ان کی اصلاح کے لیے آپ کے پاس گول ہونے چاہیے. اگر اسکول نہیں ہے تو وہاں اسکول بنائیے، اگر وہاں کالج نہیں، اس طرح کے سوشل کام. اگر مدرسہ نہیں ہے، تعلیم میں پیچھے ہیں، سوشل گولز آپ کے ہونے چاہیے کم سے کم 10 کہ یہ میرے اہداف ہیں، یہ میرے مقصد ہیں، میں سوسائٹی کے لیے کام کروں گا تاکہ مرنے کے بعد بھی وہ سلسلہ جاری رہے. اور اس کے بعد دیکھیے بہت سارے لوگ ہیلتھ کے بارے میں معلومات بھی حاصل نہیں کرتے. اگر آپ کی ہیلتھ صحیح ہے تو دنیا میں بھی ترقی کریں گے، آخرت میں بھی ترقی کریں گے. صرف نہ جاننے کی، مثلا ایکسرسائز لوگ نہیں کرتے، حالانکہ حج کیا ہے؟ حج میں ایکسرسائز کا درس دیا گیا ہے کہ صفا مروہ کے درمیان دوڑنے کا درس ہے. اگر اٹھ کے صبح ہم آدھا گھنٹہ بھی نماز فجر کے بعد دوڑنے کی ایکسرسائز کریں تو کیا ہوگا؟ اس سے ہماری ہیلتھ اچھی رہے گی. ہیلتھ اچھی رہے گی تو یہ ہیلتھ کیا ہے؟ یہ بدن کیا ہے؟ یہ براق ہے. روح کیا ہے؟ یہ اس کے اوپر سوار ہے. لیکن اگر براق ہی نہیں ہوگا تو آپ معراج کہاں کریں گے؟ لہٰذا ہیلتھ کی طرف توجہ دینا یہ خود انسان کے گولز ہونے چاہیے کہ قرآن کہتا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اے انسان دیکھ تو کیا کھا رہا ہے. یعنی جسم پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے اور روح پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے. ہیلتھ آپ کی کسی ہونی چاہیے. اب دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو ہیلتھ کا خیال رکھتے ہیں. یہ ہیلتھ کیا ہے؟ یہ مشینری ہے. آپ دیکھیں مشینری ہے. گاڑی کو آپ کیسے استعمال کرتے ہیں؟ اگر آپ رف کریں گے، اس کو آئل نہیں ڈالیں گے، یہ نہیں ڈالیں گے بریک آئل، تو وہ کیا ہوگا؟ انجن جام ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. بالکل اسی طرح سے آپ کی باڈی کو صحت کی ضرورت ہے. جو لوگ صحت مند رہتے ہیں وہ لمبی حیات پاتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، علم بھی ہے، معرفت بھی ہے، لیکن بیماریوں میں انسان جکڑا ہوا ہے، کوئی خدمت نہیں کر سکتا ہے. آپ دیکھیے کتنے بڑے بڑے ہمارے آیت اللہ ہیں، 100 سال ان کی عمر ہے، لیکن پھر بھی وہ ایکٹیو رہتے ہیں، حافظہ بھی صحیح ہے، سب کچھ صحیح ہے. یہ کیا ہے؟ یہ وہی گول سیٹنگ ہے، یہ وہی قرآن کی اصل اہمیت اسی کی طرف ہے، قرآن و حدیث کی طرف، کہ جیسے کہا کہ التفکر ساعتن، ان کی طرف توجہ ہو کہ فکر کریں اور زندگی ویسی گزاریں جیسے اہل بیت چاہتے ہیں. ہیلتھ کے بعد چیریٹی ہوا، یعنی خیر و خیرات. کم سے کم حضور پاک کی حدیث مرنے سے پہلے 3 کام کر کے مریں، یا اچھا مدرسہ ہو، اچھی کتاب ہو، مسجد ہو، اسپتال ہو. یہ سب وہ چیزیں ہیں. مرنے کے بعد تمہارا اعمال نامہ بند ہو جائے گا. کوئی ایسا کام کرے کہ اعمال نامہ بند نہ ہو، جسے صدقہ جاریہ کہتے ہیں. اولاد صالح، اچھی کتاب یا مدرسہ یا ہسپتال یا اسکول، کوئی ایسا کام چھوڑ کے جائیں تاکہ آپ کا سلسلہ جاری رہے. اب ایجوکیشن دیکھیے، اسلام نے فقط کہا علم حاصل کریں من المہد الی اللحد، گہوارے سے لے کے قبر تک. یہ ہمارے گول ہونے چاہیے. ہمیں اگر گول ہوں تو یقین جانیے کہ ہر
بندہ اگر گول سیٹنگ کرے تو ڈاکٹر بن سکتا ہے، آرام سے بن سکتا ہے. یہ اصل گول سیٹنگ یہی سکھاتی ہے. اب یہ گول سیٹنگ ایک بہت بڑا موضوع ہے، ہزاروں لوگوں نے اس پر کتابیں لکھی ہیں، پی ایچ ڈی کی ہے، اور اس سے ذریعے سے ہزاروں لوگوں نے فائدہ بھی حاصل کیا ہے، ترقی بھی کی ہے. گول سیٹنگ مگر بعض لوگوں نے صرف دنیا تک محدود کی ہے گول سیٹنگ کو. گول سیٹنگ ربنا آتنا، دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی. اگر اس فیوچر گول نہیں ہے، اگر سوشل گولز نہیں ہے، اگر فیملی گولز نہیں ہے، تو انسان کی زندگی برباد ہے. پی ایچ ڈی کرنا کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ اور بھی چیزیں حاصل کرنی ہیں. اسی طرح سے ایجوکیشن گولز کے بعد فائنینشلی گولز ہیں کہ آپ محتاج نہیں رہیں بلکہ آپ دوسروں کو دینے والے. آپ کا ہاتھ یوں ہو، یعنی اوپر ہو، یوں نہ ہو کہ آپ دوسروں سے مانگتا رہیں. اگر انسان گول سیٹنگ کرے تو انسان کیا فکر کرے گا. آج جو ہے آپ دیکھیے پیسہ کمانا، وہ زمانہ گزر گیا. لوگ کہتے ہیں ایک کارخانہ ہو تو وہی پیسے والا بن سکتا ہے. نہیں، آج جو ہے جس کے پاس برین ہے، جس کے پاس تھنکنگ پاور ہے، وہ انسان ملٹی ملینر بن سکتا ہے. مثلا آپ دیکھیے کہ نہیں یاہو یہ ای میل بنایا، یہ کچھ کوئی کارخانہ بنایا اس نے، لیکن 1000 کارخانوں سے بڑھ کر اس نے کئی ملین ڈالر میں وہ چیز بیچ لی. یہ آج فکر ہے، یہی جس پر اسلام نے توجہ دی کہ برین مسل کو استعمال کریں. آج مثلا آپ دیکھیے بل گیٹ جو ہے، کیا وہ بہت بڑا پیسے والا تھا؟ نہیں، اس کے پاس فکر ہے، اس کے پاس آئیڈیاز ہے. آج آئیڈیا اگر آپ کے پاس ہے تو آپ 1000 کارخانے داروں سے زیادہ کما سکتے ہیں. آپ پروگرامر بن سکتے ہیں، آپ نئی چیزیں ایجاد کر سکتے ہیں. وہ زمانہ گزر گیا. لوگ کہتے تھے کہ جسمانی محنت جو زیادہ کرے گا وہ زیادہ کمائے گا. نہیں، آج جو ذہنی ورزش زیادہ کرے گا وہ زیادہ کمائے گا. تو کیوں ایک مومن مسلمان محتاج ہو؟ یقیناً اس وجہ سے ہے اس نے اسلام کو سمجھا نہیں، اس پہ عمل نہیں کیا. جبکہ اسلام کہتا ہے التفکر ساعۃ خیر من عبادت 70 سنہ، دنیا کے لیے بھی آخرت کے لیے، دونوں کے لیے بہتر. 1 گھنٹہ فکر کریں، ایک نئی چیز آپ ایجاد کر سکتے ہیں. ابھی اسی طریقے سے جو ہے یہ بھی نہیں کہ انسان جو ہے صرف خشک ہو جائے. نہیں، اسلام میں تفریح بھی ہے، مزاح المومن عباد ہے، ہنسی مذاق بھی. ایسی تفریح حاصل کریں، یہ بھی آپ کے گول جو سالم ہو. مثلا سوئمنگ، نہانا تیرنا، یہ مستحب ہے. اور اسی تیرتے تیرتے آپ بچوں کو وضو بھی سکھا سکتے ہیں، غسل بھی سکھا سکتے ہیں، کئی احکام واجبات بھی سکھا سکتے ہیں. لہٰذا یہ تفریحی پروگرام بھی ہونے چاہیے بغیر علم کے ساتھ. اب عزیزان گرامی، یہ گول سیٹنگ خود ایک اتنا بڑا سبجیکٹ ہے، اس کے اتنے ٹیکنکس ہیں، اتنے ٹولز ہیں. گول سیٹنگ کا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ کا برین جو ہے اس کی چھپی ہوئی طاقتیں ظاہر ہو جائیں. اور میں نے گزشتہ مجالس میں عرض کیا تھا کہ برین کے اندر اتنی طاقت ہے. آپ ایک سائنسدان بھی بن سکتے ہیں اگر فکر کرنا اور وہ ٹیکنک کرنا، رائٹ اور لیفٹ برین دونوں کو اگر استعمال کرنے کی ٹیکنک جان لیں، آپ ایک عظیم انسان بھی بن سکتے ہیں، سائنسدان بھی بن سکتے ہیں. اور اتنی پاور اللہ نے برین کو دی ہے کہ آپ ہر بیماری کا علاج برین کے پاور سے کر سکتے ہیں. یہ انسان کو اللہ نے طاقت دی ہے. اسی لیے فرمایا معرفت النفس واجب ہے. معرفت النفس اگر ہم نے حاصل نہیں کی تو خدا کی معرفت بھی حاصل نہیں ہو سکتی ہے. یہ خود ایک معرفت النفس کا ایک شعبہ ہے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. یہ اپنے نفس کو پہچان کہ اللہ نے تجھے کیا کیا طاقتیں دی ہیں. اب آئیے دیکھیے کہ یہ جو بحث ہم نے چھیڑی تھی کہ آپ کے برین کے اندر اتنی طاقت ہے، حتیٰ کہ آپ کینسر کی بیماری کو ختم کر سکتے ہیں برین کے پاور کی. مگر اس میں آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ میڈیٹیشن کی ضرورت ہے. میڈیٹیشن کیا ہے؟ ایک نقطے پر اپنے دماغ کو مرکوز کرنا، فوکس کرنا ایک نقطے پر. بس اللہ کا کوئی نام لے لیں. آپ دیکھیے کس نے سکھایا ہے؟ دعائے کمیل میں مولا علی نے سکھایا ہے، یا رب یا رب یا رب یا رب. پھر دعا ابی حمزہ صومالی میں یہ میڈیٹیشن اہل بیت نے سکھائی ہے ہمیں. آج اس میڈیٹیشن سے دوسرے لوگ فائدہ لے رہے ہیں، کینسر کا علاج کر رہے ہیں. امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام دعا ابی حمزہ صومالی میں کہتے ہیں کہ یا رب یا رب یا رب یا رب اتنی مرتبہ کہو کہ تمہاری سانس منقطع ہو جائے، یعنی آدھا منٹ آہستہ آہستہ اور بڑھائیں. یہ کہ ایک نقطے پہ اپنی توجہ کو مرکوز کرنا. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے برین کی طاقت بڑھے گی، آپ کے برین کے اندر ایک پاور آ جائے گی، اور وہ اتنی پاور زیادہ ہے کہ آپ اپنے بدن کے اندر کسی بیماری کا علاج کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ کینسر، وہ لا علاج بیماریوں کا علاج بھی کر سکتے ہیں. میں نے عرض کیا کہ باڈی مائنڈ میڈیسن امریکہ میں 40 ڈپارٹمنٹ، 40 یونیورسٹیوں میں ڈپارٹمنٹ کھل چکے ہیں، اور ثابت ہو چکا ہے کہ کینسر کا سب سے بہترین علاج
میڈیٹیشن ہے. اب یہ میڈیٹیشن کیا ہے؟ نماز کیا ہے؟ نماز بہترین میڈیٹیشن ہے، مگر ہم عمل نہیں کرتے. نماز پڑھتے ہیں مگر حضور پاک نے کہا 2 رکعت نماز توجہ سے پڑھو، جنت کا میں ذمہ دار ہوں، مگر ہم اکثر نماز بغیر توجہ کے. دیکھیے یہی میڈیٹیشن یعنی حضور قلب. حضور قلب یعنی ایک نقطے پر جب نماز پڑھیں تو خدا سے گفتگو کر رہے ہیں، خدا سے بات کر رہے ہیں، اسی نقطے پر اپنی توجہ کو مرکوز کرنا. اس کے کتنے فوائد ہیں، بے پناہ فوائد. آج سائنس سے ثابت ہو چکا ہے کہ اگر آپ میڈیٹیشن کریں یعنی ایک نقطے پر توجہ کو مرکوز کریں. اب یہ لوگ جو ہیں دنیا دار وہ کیا فضولی میڈیٹیشن کرتے ہیں، بھئی اپنے سانس پہ توجہ کریں کہ سانس میری نکل رہی ہے. چلیے، کیونکہ اللہ نے برین کو خلق ایسے کیا ہے، دنیاوی تھوڑا بہت فائدہ ہوگا مگر معنوی روحانی سول کے پاورز ڈسکور نہیں ہوں گے، مائنڈ کے ہو جائیں گے. وہ بھی ایک محدود کہ اگر سانس میری نکل رہی اس کی طرف میں مرکوز کروں توجہ کو، جو بدھسٹ لوگ بعض لوگ کرتے ہیں، تو مائنڈ کے کچھ پاورز ڈسکور آپ کر لیں گے، معلوم ہو جائیں گے، لیکن معنوی روحانی طور پہ نہیں، سارے پاورز بھی نہیں ہوں گے. لیکن ہمیں جو اہل بیت نے، اسلامک سائیکالوجی نے جو میڈیٹیشن سکھائی ہے وہ با معانی ہے. یہ بے معنی ہے، بھائی سانس آ رہی ہے نا اس کی طرف توجہ کرو، اس کا بھی لوگ فائدہ لے رہے ہیں، اس سے بھی کینسر کا علاج ہو رہا ہے. تو اگر ہم یا رب پروردگار کی طرف توجہ کریں گے تو آپ دیکھیے کہ دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، آخرت میں بھی فائدہ ہوگا. اب اس کے فوائد دیکھیے. میڈیٹیشن کا فائدہ آج سائنس سے ثابت ہو چکا ہے کہ میڈیٹیشن اگر آپ دن میں 5 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ میڈیٹیشن کرتے ہیں، کم سے کم اس کا ٹائم جو 20 منٹ ہے، ایک توجہ ایک نقطے پر مرکوز کرتے ہیں، تو آپ کا برین جو ہے بہت پاورفل ہوگا. کیا پاورفل ہوگا؟ حافظہ، میموری آپ کی بڑھ جائے گی. کبھی آپ بھولیں گے نہیں، آپ خطا نہیں کریں. پتہ ہے بھولتے کیوں ہم؟ یہ نہیں کہ حافظہ کمزور ہو جاتا ہے. کیوں کمزور ہو جاتا ہے؟ کہ ہم اسے یوز صحیح نہیں کرتے. مثال کے طور پر کوئی بھی کام آپ کر رہے ہیں، مثلا گاڑی چلاتے ہیں تو پہلے توجہ ہوتی ہے، آہستہ سے توجہ کم ہو جاتی ہے. جب بھی کسی چیز کو آپ انجام دیں، غفلت میں انجام دیں، تو یہ حافظے کے لیے نقصان دہ چیز ہے. اب جیسے بڑی عمر ہو جاتی ہے تو بہت ساری چیزیں ہم عادی ہو چکے ہیں. اب نماز ہم 20 سال سے پڑھ رہے ہیں، ہم توجہ نہیں دیتے، پتہ نہیں پڑھتے جا رہے ہیں اور صحیح بھی پڑھتے جا رہے ہیں، لیکن توجہ نہیں کہ کیا پڑھ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں. تو توجہ نہ دینا سبب ہے کس چیز کا؟ حافظے کی کمزوری کا. لیکن اگر توجہ دے کر کوئی بھی کام کریں اور حضور رہے، یعنی ایک نقطے پر آپ کی توجہ رہے، تو یہ چیز کیا ہے؟ آپ کے حافظے کو انکریز کرتا ہے، ڈیولپ کرتا ہے. یعنی یہی نماز 2 رکعت پڑھیں آپ اس طرح سے کہ توجہ پروردگار کی طرف سے اپنے رب سے بات کریں، حافظہ یقیناً انکریز ہوگا. مثال میں دوں، حضرت آیت اللہ بہجت یا اس طرح کے عارف باللہ جو ہمیشہ حضور قلب رکھتے ہیں، صرف نماز میں نہیں باہر بھی ہمیشہ اپنے کو خدا کے حضور میں حاضر سمجھتے ہیں. یہی خدا کے حضور میں حاضر سمجھنا کیا ہے؟ ایک نقطے پر فوکس. کبھی کسی آدمی نے 40 سال بہجت نے مرحوم نے نماز پڑھائی، کسی نے بھی نہیں دیکھا کہ کبھی انہوں نے نماز میں غلطی کی ہو، کہ 2 رکعت کو 3 رکعت کہا ہو، جیسے اکثر ہم لوگ غلطیاں کرتے ہیں، اشتباہ کیا، قطعاً نہیں. اور یہ حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو غافل ہوتا ہے، اللہ سے غافل ہو جاتا ہے جو بندہ، ایک نقصان اسے کیا ہوتا ہے کہ وہ خطا پہ خطا کرتا ہے. یعنی آج جو ہم خاطی ہیں، یعنی نفس صرف حافظے میں خطا، زندگی کے معاملوں میں بھی ہم خطا کرتے ہیں کیونکہ ہم خدا سے ڈسکنیکٹ ہو گئے. جب تک ہم خدا سے کنیکٹ ہیں، کیا ہے؟ ہمارے پاس نور ہے، یہ کنیکشن نور ہے. اب یہ بلب جل رہا ہے، کیوں جل رہا ہے؟ کیونکہ پاور سے کنیکٹڈ ہے. اسی طرح سے انسان کے اندر اللہ نے جو روح دی ہے وہ ایک بلب کی طرح ہے، ایک روشنی کی طرح ہے، ہدایت کی طرح ہے. مگر یہ روشنی کب دے گی؟ جب خدا سے کنیکٹڈ ہے، خدا سے. یعنی اگر ہم غافل ہیں تو خدا سے ڈسکنیکٹ ہو گئے. فرمایا غفلت کیا ہے؟ یہ اشتباہ، حافظے کا کم ہونا غفلت کا نتیجہ. اے مومن، اگر تو نماز میں غافل نہ رہے، اگر تو چلتے پھرتے خدا سے غافل نہ رہے، کبھی تیرا حافظہ کمزور نہیں ہوگا. اور دوسرا نقصان غفلت کا کیا ہے؟ حضور پاک کی حدیث ہے، دل سخت ہو جاتا ہے، نماز میں مزہ نہیں آتا، ذکر میں مزہ نہیں آتا، قرآن پڑھنے میں مزہ نہیں آتا، قساوت قلب میں اضافہ ہوتا ہے. غفلت کا دوسرا سبب. اور تیسری وجہ کیا ہو؟ تیسرا نقصان کیا ہوتا ہے؟ جب انسان غافل ہو جاتا ہے پروردگار سے،
تو فضولی کاموں میں اپنی زندگی برباد کرتا ہے، جس کا نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ۔ مثلا بحثیں دیکھ رہا ہے، پولیٹیکل بحثیں وہ ختم نہ ہونے والی دیکھ رہا ہے، فٹ بال دیکھ رہا ہے، کرکٹ دیکھ رہا ہے، یعنی وہ اعمال کرتا ہے جس کا نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ۔ یہ غافل کو تیسرا نقصان یہ ہوتا ہے۔ اور چوتھا سب سے بڑا نقصان، اپنے خدا کو بھول جاتا ہے۔ اور پروردگار سورہ حشر میں کہتا ہے کہ جس نے مجھے بھلا دیا، اصل میں مجھے نہیں بھلایا بلکہ اس نے خود کو بھلایا۔ اللہ اللہ اکبر۔ اب قرآن جب بھی پڑھتے ہیں تو قرآن میں ایک آیت کئی مرتبہ مختلف انداز سے نظر آتی ہے کہ جہنم میں جانے کا سبب کیا ہے؟ غفلت ہے۔ جہنم میں جانے کا سبب بھی غفلت ہے، یعنی انسان جو غافل ہے وہی جہنم میں جاتا ہے۔ اب یہی حضور یعنی ہمیشہ نماز میں ہمیشہ فوکس رکھیں، جو بھی کام رکھیں۔ اگر آپ دفتر میں بیٹھے ہیں اپنے کو خدا کے حضور میں حاضر سمجھیں، بازار میں جا رہے ہیں فوکس خدا کی طرف ہو، اس کے فوائد کتنے ہوں گے؟ بے شمار فوائد ہوں گے۔ عزیزان گرامی، اگر ہمیشہ حالت حضور رہے، ایک آپ کی میموری حافظہ شاندار ہوگا، کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ہمیشہ حالت حضور میں ہوں گے تو آپ کا بیہیویئر جو ہے، اعمال جو ہے کلن نورانی ہو جائیں گے۔ خدا کے حضور میں کوئی گستاخی کر نہیں سکتا، خدا کے حضور میں کوئی بے ادبی کر نہیں سکتا، خدا کے حضور میں کوئی گالی دے نہیں سکتا، خدا کے حضور میں کوئی حرام کھا نہیں سکتا، خدا کے حضور میں کسی کو تکلیف دے نہیں سکتا، خدا کے حضور میں کوئی ظلم کر نہیں سکتا۔ ٹوٹل کلن آپ کا بیہیویئر، آپ کے اعمال نورانی ہو جائیں گے۔ لوگ آپ سے محبت کریں، آپ ایک چکمہ، ایک مقناطیس بن جائیں گے، میگنیٹ بن جائیں گے۔ کیوں لوگ عاشقان خدا سے محبت کرتے ہیں؟ کیوں اولیاء خدا سے محبت کرتے ہیں؟ ان کے کردار کی وجہ سے۔ آپ ایک میگنیٹ بن جائیں گے، مقناطیس بن جائیں گے، لوگوں کو کھینچیں گے اپنے کردار کی وجہ سے۔ اور اس کے علاوہ فائدہ کیا ہے؟ تیسرا بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہر طرح کا خوف اور ڈر ختم ہو جائے گا۔ آج جو اکثر لوگ پریشان ہیں دنیا میں، فوبیا، کتنے قسم کے یورپ امریکہ میں فوبیا، گاڑی میں بیٹھنے کا فوبیا ہے، جہاز میں بیٹھنے کا فوبیا، اکیلے رہنے کا فوبیا، لاکھوں ڈالر خرچ ہو رہے ہیں بھائی فوبیا ختم۔ خوف ہے لوگوں کو، خوف۔ یہ خوف کیا؟ یہ غفلت کی نجاست ہے۔ خوف، غیر خدا کا خوف، یہ غفلت کی وجہ ہے۔ جن سے ڈر رہے ہیں، لاکھوں روپے لٹا رہے ہیں، یہ فراڈی لوگ ان کو لوٹ رہے ہیں۔ جن کا، اب تمہیں جن ہو گیا، تمہیں بھوت ہو گیا۔ کوئی جن بھوت انسان پہ کنٹرول نہیں کر سکتا، لیکن یہ جہالت کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے ہزاروں خوفوں میں مبتلا ہیں۔ نوکری جانے کا خوف، یہ جانے کا خوف، یہ سارے خوف ختم ہو جائیں گے اگر حالت حضور پیدا ہو جائے۔ اور چوتھا فائدہ میں نے عرض کیا کہ ہیلنگ یعنی یہی علاج۔ اگر حضور کی فوکس حالت ہے، آپ ہر بیماری کا علاج کر سکتے ہیں۔ اور چوتھا یا پانچواں فائدہ یہ ہوگا حضور کا، ہر طرح کا ڈپریشن ختم ہو جائے گا، افسردگی ختم ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد پانچواں یا چھٹا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی عقل بڑھ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے، عقل سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ عقل جسمانی طور پر جتنی نعمتیں، سب سے بڑی عقل ہے، اس کے اوپر روح ہے۔ عقل بڑھنا یہ دلیل ہے کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ مولا علی علیہ السلام کا بڑا پیارا جملہ، بہت نورانی جملہ، فرمایا ہر چیز جو ہے وہ محتاج ہے عقل کی، اور عقل محتاج ہے ادب کا، اور یہ ادب تب آتا ہے جب انسان خود کو خدا کے حضور میں سمجھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس سے بڑا کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کی عقل بڑھ جائے گی۔ جب عقل بڑھے گی تو ہر چیز آپ کو مل جائے گی، اب اشتباہ نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر۔ عقل اس سے بڑھ جاتی ہے، اور اس کے بعد اگر یہ حضور آپ مل جائے تو آپ انلمیٹڈ پلیجر حاصل کر سکتے ہیں۔ لامحدود روحانی لذتیں انہیں ملتی ہیں جو ہمیشہ خود کو خدا کے حضور میں سمجھتے ہیں۔ اللہ، کیوں ہم غافل ہیں، کتنے نقصانات کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ حدیث ہے کہ اگر حالت حضور میں کوئی مر جائے تو اس کا رتبہ شہید کے برابر۔ اللہ، شہادت کا رتبہ، یعنی دنیا بھی جا رہی ہے، آخرت بھی جا رہی ہے، غفلت کی وجہ سے۔ قرآن نے صفت بتائی، یہ جہنمیوں کی صفت ہے۔ اور اگر آپ حالت حضور پیدا کریں تو ڈسکور کر سکتے ہیں سارے چھپی ہوئی طاقتیں جو اللہ نے آپ کے برین، دماغ کو عطا کی ہیں، اور وہ ساری طاقتیں جو اللہ نے آپ کو روح کو عطا کی ہیں۔
اور دنیا کے سارے پرابلمز کیوں ہوتے ہیں؟ ایموشن پہ کنٹرول نہ کرنے کی وجہ سے انسان کبھی قاتل ہو جاتا ہے، جذبات پہ کنٹرول نہ کرنے کی وجہ سے کبھی انسان بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، ایموشن پہ کنٹرول نہ کرنے کی وجہ سے۔ اگر حالت حضور کو آپ پالیں، آرام سے اپنے جذبات پہ آپ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ لیکن اس سے بڑی بات سنیں، اس سے بڑی نعمت سنیں، اگر آپ حالت حضور کو حاصل کر لیں، ہمیشہ خود کو خدا کی دربار میں سمجھیں، اللہ اکبر، وہ نعمتیں ملیں گی جو آپ تصور نہیں کر سکتے، آپ سوچ نہیں سکتے۔ اب یہ روایات اہل بیت کی مسلسل روایتوں کی بارش ہے کہ جو حالت حضور میں رہتے ہیں انہیں خدا اپنے اسماء کی تجلیاں عطا فرماتا ہے۔ پتہ ہے یہ اسماء کی تجلی، آپ دعا پڑھیں، مناجات شعبانیہ پڑھیں، یہ ہر معصوم کی دعا ہے، ہر امام نے دعا مانگی ہے، اے خدا مجھے اسماء کی تجلی نصیب فرما۔ اور اسماء کی تجلی پتہ ہے کتنی بڑی نعمت ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ جن عرفاء کو یہ تجلی ملتی ہے اس قدر وہ لذت میں ڈوب جاتے ہیں کہ یہ حقیقت بتا رہا ہوں۔ آیت اللہ حسن زادہ عاملی فرماتے ہیں، آیت اللہ جواد عاملی، یہ بڑے بڑے علماء فرماتے ہیں جنہوں نے مشاہدہ کیا، ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب ان پر تجلی پڑی تو 7 دن نہ انہیں بھوک لگتی تھی، نہ انہیں پیاس لگتی تھی، نہ انہیں احساس ہوتا تھا۔ یہ تجلی ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ دیکھیے ایک اس میں تجلی خدا کی، ایک اس میں خالق کی تجلی سے یہ پوری کائنات بنی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ تجلی کتنی بڑی نعمت ہے۔ تجلی سے روح کی چھپی ہوئی طاقتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ اور دیکھیے اسماء پروردگار کی تجلیوں کو اگر دیکھنا ہے تو کربلا کے میدان کو آ کے دیکھیے۔ آئیے امام حسین نے یہ عشق کا پیغام دیا ہے، اے میرے عزادارو آ جاؤ کربلا، دیکھو ایک ایک شہید نے کیا کیا تجلیاں حاصل کی ہیں۔ سبحان اللہ، علی اکبر بھی اسماء پروردگار کی تجلیوں کو حاصل کر رہے ہیں۔ حضرت عباس علمدار اپنے بازوؤں کی قربانی دے کر اسماء پروردگار کی تجلیوں کو حاصل کر رہے ہیں۔ آن و محمد شہادت کا جام پی کر اسماء پروردگار کی تجلیوں کو حاصل کر رہے ہیں۔ حتیٰ کہ 6 مہینے کا علی اصغر بھی اپنی گردن پہ تیر کھا کر اسماء پروردگار کی تجلیوں کو حاصل کر رہا ہے۔ آئیے چند جملے مصائب کے پڑھیں۔ اے مولا حسین ہمیں بھی یہ نور عطا فرما جو کربلا کے شہیدوں کو خدا نے عطا کیا۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے خدا میرا سلام ہو حسین کی غربت پہ۔ او میرے اللہ، جو جہاں جہاں مجلس حسین سن رہے ہیں، ہمیں یہ مقام نورانی عطا فرما۔ اے خدا ہم تیرے اسماء کی تجلیوں کا نور حاصل کر سکیں۔ او میرے اللہ تجھے واسطہ اس لحظے کا جب زینب حسین کی پامال لاش پہ آئی۔ عزادار دعا کریں کوئی بہن اپنے بھائی کی پامال لاش نہ دیکھے۔ جب زینب حسین کی پامال لاش پہ آئی، ایک مرتبہ آسمان کی طرف نگاہیں بلند کر کے فرمایا، او میرے اللہ، میرے مالک،
او میرے اللہ میرا حسین ایسا تو نہ تھا، حسین نبی کے نواسے تھے، اس قابل تو نہ تھے، ان کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے جائیں۔ اے خدا مولا حسین کی پامال لاش کے صدقے میں ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو بخش دے، ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم ان مقامات کو حاصل کریں جو امام حسین چاہتے ہیں۔ اے خدا ہمیں اپنا حضور نصیب فرما، ہمیں اپنی محبت کا نور نصیب فرما، ہمیں اپنے اسماء کی تجلیوں کا نور عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔